اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو برِ صغیر میں اسلامی فقہ، خاص طور پر فقہ حنفی کے حوالے سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ بہار شریعت نامی مشہور فقہی مجموعے سے متعلق ہے۔ آج ہم اس کی گہرائیوں میں اتریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کتاب اتنی اہم کیوں سمجھی جاتی ہے۔ یقیناً بہار شریعت کو فقہ حنفی کا ایک انسائکلوپیڈیا کہا جائے تو میرا خیال ہے غلط نہ ہوگا۔ اس کا بنیادی مقصد ہی یہی تھا کہ روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے جو شرعی مسائل ہیں ان کو ایک منظم اور یوں سمجھے عام فہم انداز میں لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اور یہ کوئی چھوٹی کتاب نہیں، 20 جلدوں پر محیط ایک ضخیم کام ہے۔ 20 جلدیں؟ جی، اور اس کے مصنف تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، لیکن ایک دلچسپ نقطہ یہ بھی ہے نا کہ کتاب کی تکمیل وہ ان کے شاگردوں نے کی۔ جی ہاں، یہ ایک اہم تفصیل ہے۔ اصل میں ابتدائی 17 جلدیں اعلیٰ حضرت کے بہت ہی ممتاز شاگرد مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کی، اور پھر جو آخری 3 جلدیں ہیں وہ ان کے شاگردوں نے ان کی وفات کے بعد مرتب کی۔ تو یہ اس کام کے تسلسل کو بھی دکھاتا ہے اور اس کی اہمیت کو بھی کہ کیسے ایک نسل سے دوسری نسل تک یہ علمی ورثہ منتقل ہوا۔ تو آج ہماری اس گفتگو کا محور کیا ہوگا؟ ہم اس مواد سے کیا خاص چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں، ہمارا مقصد ہے کہ بہار شریعت کے مواد، اس کی جو منفرد ساخت ہے، اس کی اہمیت اور اس میں جو اہم موضوعات شامل ہیں ان سب کا ایک جائزہ لیں۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کتاب کس طرح محض ایک فقہی مجموعہ ہونے سے بڑھ کر لاکھوں لوگوں کے لیے عملی زندگی میں رہنمائی کا ذریعہ بنی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا خاص ہے۔ چلیں، بالکل۔ سب سے پہلے اس کی وسعت اور مشمولات پر ہی بات کرتے ہیں۔ اب 20 جلدیں سن کر تو پہلا خیال یہی آتا ہے کہ شاید ہی زندگی کا کوئی پہلو ہو جسے چھوڑا گیا ہو۔ کون کون سے موضوعات کا احاطہ کیا گیا اس میں؟ رسول، ان سب پر ایمان وغیرہ۔ پھر آتی ہے عبادات، ان کا بہت تفصیلی بیان ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے تمام مسائل، شرائط، آداب، سب کچھ شامل ہے۔ اچھا، یعنی ایمان اور اسلام کے بنیادی ارکان تو آ گئے۔ اس کے بعد آتے ہیں زندگی کے عملی معاملات۔ طہارت یعنی پاکیزگی کے مسائل جو ہماری روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ ہیں، ان پر تو بہت ہی تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ پھر نکاح، طلاق، وراثت جیسے آئلی قوانین ہیں۔ تجارت، لین دین، شراکت داری جیسے معاشی معاملات ہیں۔ یہاں تک کہ معاشرتی آداب جیسے پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، کھانے پینے کے اصول کیا ہیں، اور قصاص و دیات یعنی اسلامی سزاؤں اور جرمانے کے قوانین وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ غرض یہ کہ پیدائش سے لے کر وفات تک اور انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی معاملات تک تقریباً ہر پہلو پر رہنمائی فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ تو واقعی بہت جامع ہے۔ ایک بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ کہ اکثر فقہی کتابیں صرف حکم بیان کر دیتی ہیں۔ کیا بہار شریعت میں بھی ایسا ہی ہے، یا ہر مسئلے کے پیچھے کوئی دلیل، کوئی وجہ بھی بتائی گئی ہے؟ یہ جاننا اہم ہوتا ہے کہ کوئی حکم آخر کیوں دیا گیا ہے۔ یہ اس کتاب کی ایک بہت اہم اور قابل تعریف خصوصیت ہے۔ صرف حکم بیان نہیں کیا گیا، بلکہ ہر مسئلے کے ساتھ قرآن کریم، احادیث نبوی، اجماع امت اور قیاس شرعی سے دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ اور ساتھ ہی جو معتبر حنفی فقہا ہیں ان کی کتابوں کے حوالے بھی موجود ہیں۔ اس سے قاری کو صرف یہ نہیں پتا چلتا کہ کیا کرنا ہے، بلکہ یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اس حکم کی بنیاد کیا ہے، شریعت میں اس کی جڑیں کہاں تک جاتی ہیں، اور یہ چیز ظاہر ہے قاری کے اطمینان اور علم میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ تو گویا یہ صرف کیا نہیں بتاتی بلکہ کیوں بھی سمجھاتی ہے۔ یہ تو اسے بہت آپ کہیں طاقتور بنا دیتا ہے۔ اچھا، آپ نے شروع میں زبان کا ذکر کیا تھا کہ سادہ اردو ہے۔ کیا یہ واقعی اتنی قابل رسائی ہے کہ ایک عام شخص جو کوئی عالم دین نہیں ہے وہ بھی اسے سمجھ سکے؟ جی، زبان کی سادگی،
اس کی مقبولیت کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ یقیناً فقہی اصطلاحات تو استعمال ہوئی ہیں کیونکہ وہ ضروری ہیں، لیکن ان کی تشریح اس انداز میں کی گئی ہے کہ بنیادی دینی معلومات رکھنے والا شخص بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ مقصد یہی تھا کہ فقہ کے علم کو صرف علماء تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ عوام الناس تک پہنچایا جائے، اور یہ کوشش آپ دیکھیں اس کتاب کو عوام میں مقبول بنانے میں بہت کامیاب رہی۔ یہ تو ایک طرح سے علم کو عام کرنے کی ایک بڑی کوشش ہوئی۔ اور کیا اس کی ترتیب میں بھی کوئی خاص بات ہے؟ یعنی موضوعات کو کس طرح منظم کیا گیا ہے؟ اس کا آغاز بھی بنیادی عقائد اور پھر عبادات سے ہوتا ہے، خاص طور پر طہارت اور نماز جو روزمرہ کی سب سے اہم عبادات ہیں۔ اس کے بعد پھر انفرادی اور خاندانی زندگی سے متعلق ابواب آتے ہیں جیسے نکاح اور طلاق، پھر معاشی اور تجارتی معاملات زیر بحث آتے ہیں، اور آخر میں وراثت، جرائم و سزا جیسے نسبتاً پیچیدہ موضوعات کو رکھا گیا ہے۔ تو یہ ترتیب قاری کو ایک منظم طریقے سے شریعت کے مختلف پہلوؤں سے روشناس کراتی ہے۔ تو ان تمام خصوصیات کو دیکھتے ہوئے مطلب جامعیت ہے، دلائل ہیں، سادہ زبان ہے، منطقی ترتیب ہے، عملی زندگی میں اس کی افادیت کیا ہے؟ روزمرہ میں یہ کیسے کام آتی ہے؟ اس کی عملی افادیت تو بہت ہی وسیع ہے۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے ریفرنس گائیڈ ہے۔ آپ کو نماز کے دوران کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کاروبار میں کسی معاملے پر شرعی حکم جاننا ہو، گھر میں صفائی ستھرائی کے اصول سمجھنے ہوں، یا کسی سے ملتے وقت آداب کا خیال رکھنا ہو، آپ بہار شریعت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اور یہ صرف ظاہری اعمال تک محدود نہیں ہے بلکہ نیت کی اہمیت، اخلاص اور جو روحانی پہلو ہیں ان پر بھی زور دیتی ہے۔ اچھا، اور کیا یہ صرف ان مسائل پر بات کرتی ہے جن پر اتفاق ہے، یا جہاں فقہا میں اختلاف ہے اس پر بھی کچھ روشنی ڈالتی ہے؟ نہیں، جہاں فقہا کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے وہاں وضاحت کی گئی ہے کہ حنفی مسلک کا موقف کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے۔ تو یہ قاری کو مختلف آراء کے بارے میں بھی آگاہی فراہم کرتا ہے، لیکن حنفی نقطہ نظر کو بہت واضح طور پر پیش کرتا ہے۔ تو یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ محض قوانین کا ایک مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی اپنانے میں مددگار ہے؟ بلا شبہ، بالکل۔ اس نے برصغیر کے مسلمانوں میں خاص طور پر جو حنفی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں ان میں فقہی شعور بیدار کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ مدارس میں، مساجد میں، دینی حلقوں میں، بلکہ گھروں میں بھی اس کا مطالعہ بہت عام ہے۔ یہ صرف نظریاتی بحثیں نہیں ہیں بلکہ روزمرہ کے عملی زندگی جو پیچیدہ معاشرتی اور خاندانی مسائل ہوتے ہیں ان میں بھی ٹھوس رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ مصنفین نے صرف علمی گہرائی کا ہی خیال نہیں رکھا بلکہ عام انسان کی جو ضرورتیں ہیں اور زمینی حقائق ہیں ان کو بھی سامنے رکھا ہے۔ یہ تو اس کی عمومی خوبیاں ہو گئیں۔ آئیے اب ذرا کچھ مخصوص جلدوں کے مواد پر نظر ڈالتے ہیں تاکہ اس کی وسعت کا مزید اندازہ ہو سکے۔ پہلی جلد وہ کن موضوعات پر مرکوز ہے؟ جلد اول کا آغاز جیسا میں نے پہلے کہا بنیادی عقائد سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، توحید، رسالت، فرشتے، آسمانی کتابیں، آخرت، جنت و دوزخ کا بیان، یہ سب بنیادی چیزیں۔ اس کے بعد ایک بہت اہم اور کافی تفصیلی حصہ ہے طہارت، یعنی پاکیزگی کے مسائل پر۔ وضو، غسل، تیمم، پانی کی اقسام، نجاست کی قسمیں اور انہیں پاک کرنے کے طریقے۔ یہ تفصیل بتاتی ہے کہ اسلام میں پاکیزگی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ پھر آتی ہے نماز، اس کے مکمل احکام، نماز کی فرضیت، شرائط، ارکان، واجبات، سنتیں، مستحبات، مکروہات، نماز توڑنے والی چیزیں، سب کچھ، جماعت کے مسائل، نماز کے اوقات، سجدہ سہو، اور یہاں تک کہ درود شریف کی فضیلت اور اس سے متعلق مسائل بھی اسی جلد میں شامل ہیں۔ اچھا، یعنی پہلی جلد ہی ایمان اور اسلام کے دو بنیادی ستونوں عقائد اور نماز ماں طہارت کے کا مکمل احاطہ کر لیتی ہے۔ یہ تو بنیاد بہت مضبوط رکھی گئی ہے۔ دوسری جلد کن معاملات کی طرف جاتی ہے پھر؟ جلد دوم کا موضوع بنیادی طور پر نکاح اور طلاق ہے۔ یہ بھی زندگی کے انتہائی اہم پہلو ہے۔ اس میں نکاح کی شرائط کیا ہیں، نکاح کا طریقہ، ولی کی اجازت، مہر کے مسائل، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق جیسے موضوعات شامل ہیں۔ اسی طرح طلاق کی مختلف اقسام ہیں، مثلاً وہ طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے یعنی طلاق رجعی، اور وہ جس سے نکاح فوراً ختم ہو جاتا ہے یعنی طلاق بائن۔
طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے اور طلاق کے بعد عدت کے احکام، یعنی وہ مدت جو عورت کو طلاق یا شوہر کی وفات کے بعد گزارنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پرانے زمانے میں غلام آزاد کرنے کے احکام ہوتے تھے، وہ بھی ہیں، اور لقیط یعنی اگر کوئی لاوارث بچہ مل جائے تو اس کے بارے میں شرعی ہدایات کیا ہیں، یہ بھی اسی جلد کا حصہ ہیں۔ یہ موضوعات خاندانی نظام کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ اور تیسری جلد میں ایسا لگتا ہے کہ معاشی اور معاشرتی زندگی کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ جلد سوم میں معاملات یعنی لین دین اور دیگر معاشرتی پہلو شامل ہیں۔ اس میں مزاربت ہے، یعنی کاروباری شراکت داری، جس میں ایک شخص کا سرمایہ اور دوسرے کی محنت شامل ہو، اس کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اجارہ ہے، یعنی کرایہ داری، ملازمت یا کسی کی خدمات حاصل کرنے کے احکام۔ ہجر یعنی کسی شخص کو اس کے مال میں تصرف سے روک دینا، مثلا کم عمری، دیوانگی یا فضول خرچی کی وجہ سے۔ بلوغت اور اس کے شرعی اثرات پر بات کی گئی ہے۔ غصب یعنی کسی کی چیز پر زبردستی قبضہ کر لینا، اس کے مسائل اور نتائج۔ ذبح اور قربانی کے تفصیلی احکام، حلال و حرام جانوروں کا بیان۔ اس کے علاوہ روزمرہ زندگی کے آداب، جیسے سفر کے آداب کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق، لباس اور کھانے پینے سے متعلق اسلامی ہدایات، یہ بھی شامل ہیں۔ رہن یعنی کوئی چیز گروی رکھنے کے مسائل بھی اسی جلد میں ہیں۔ تو یہ جلد بتاتی ہے کہ اسلام معاشی اور معاشرتی زندگی کے لیے بھی کتنی مفصل رہنمائی دیتا ہے۔ یہ تو صرف پہلی 3 جلدیں ہیں اور ان میں ہی عقائد، عبادات، خاندان اور بنیادی معاشی و معاشرتی اصول آ گئے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ باقی جو 17 جلدیں ہیں ان میں کیا ہے؟ کیا ان کا ایک مجموعی خاکہ دے سکتی ہیں تاکہ پوری تصویر واضح ہو جائے؟ ضرور۔ اب ہر جلد کی تفصیل میں جانا تو شاید ممکن نہ ہو، لیکن ایک عمومی جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، بقیہ جلدوں میں یا تو انہی موضوعات کو مزید گہرائی میں بیان کیا گیا ہے یا پھر زندگی کے دیگر شعبوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر کئی جلدیں ہیں جو طلاق، عدت اور رجوع کے مزید پیچیدہ مسائل پر بات کرتی ہیں۔ اسی طرح رضاعت یعنی دودھ پلانے کے احکام اور ولایت یعنی بچوں کی سرپرستی جیسے آئلی قوانین پر تفصیل سے بات کرتی ہیں۔ پھر کئی جلدیں ہیں جو خرید و فروخت یعنی بیع کے تفصیلی احکام، تجارت کی مختلف اقسام، سود سے بچنے کی تدابیر اور دیگر مالیاتی معاہدوں جیسے کرایہ، قرض، ضمانت وغیرہ کے لیے وقف ہے۔ وراثت کی تقسیم جو ایک مشکل اور اہم موضوع ہے، اس پر بھی الگ جلدیں موجود ہیں جن میں پیچیدہ مسائل کا حل پیش کیا گیا ہے۔ کچھ جلدوں میں قسم اور منت کے احکام، اسلامی سزائیں جنہیں حدود و تعزیر کہتے ہیں، جہاد، جزیہ یعنی غیر مسلموں پر حفاظت کے بدلے جو ٹیکس ہوتا تھا، اور ارتداد جیسے ریاستی اور قانونی معاملات زیر بحث آئے ہیں۔ جیسے موضوعات بھی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ نفلی عبادات ہیں، روزے کے تفصیلی مسائل ہیں، طہارت کی مزید باریکیاں ہیں، اور عمومی معاشرتی آداب اور متفرق شرعی سوالات کے جوابات بھی مختلف جلدوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور آخری جلد یعنی 20ویں جلد وہ ایک طرح سے خلاصہ اور متفرق مسائل کا مجموعہ ہے۔ تو گویا یہ سلسلہ عقائد سے شروع ہو کر عبادات، خاندان، معاشرت، معیشت، قانون، سزا، ریاست اور یہاں تک کہ روزمرہ کے آداب تک جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک مکمل ضابطہ حیات پیش کرنے کی کوشش ہے۔ بالکل، یہ حنفی فقہ کا ایک وسیع سمندر ہے جسے 20 جلدوں میں سمیٹنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ ایک مسلمان کو اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے یا کسی بھی معاملے میں اگر شرعی رہنمائی درکار ہو تو اسے ایک ہی جگہ ایک منظم اور مستند شکل میں مل جائے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بہار شریعت فقہ حنفی کا ایک انتہائی جامع، مستند اور عملی دستور العمل ہے۔ یہ صرف علماء کے لیے نہیں بلکہ اپنی سادہ زبان اور منطقی ترتیب کی بدولت عام مسلمانوں کے لیے بھی قابل فہم اور مفید ہے۔ یہ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، غرض زندگی کے تقریباً ہر پہلو کا احاطہ کرتی ہے۔ درست فرمایا آپ نے، اور اس کی ایک اہم خوبی جس پر ہم نے بات کی وہ یہ ہے کہ یہ صرف احکام نہیں بتاتی بلکہ ان کے پیچھے موجود دلائل اور حکمتیں بھی واضح کرتی ہے۔ یہ محض ظاہری اعمال کا مجموعہ نہیں بلکہ نیت، اخلاص اور روحانی ترقی پر بھی زور دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی کوشش ہے جو علم کو عمل سے جوڑتی ہے۔ اختتام پر ایک نکتہ،
شاید سامعین کے لیے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ جب ہم روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے اعمال جیسے وضو کرنے کا تفصیلی طریقہ یا بازار میں خرید و فروخت کی شرائط، ان کے پیچھے موجود گہری شرعی منطق اور تفصیلات کو سمجھتے ہیں، تو کیا اس سے ہمارے ان اعمال کو کرنے کے انداز، ہماری نیت اور دین سے ہمارے تعلق میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ علم کی یہ باریکی ہمارے عمل اور ہماری روحانی کیفیت کو کیسے متاثر کر سکتی ہے۔